اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم در حروف غیر عاملہ، تیسری فصل حروف غیر عاملہ کے بیان میں۔ تیسری فصل حروف غیر عاملہ کے بیان میں، یعنی اس تیسری فصل میں ان حروف کا بیان ہوگا جو کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ حروف نہ تو کسی اسم کو رفع دیں گے، نہ نصب دیں گے، نہ جر دیں گے، یہ عمل نہیں کریں گے، انہیں اسی لیے غیر عاملہ کہا جاتا ہے۔ فصل سوم در حروف غیر عاملہ، تیسری فصل حروف غیر عاملہ کے بیان میں ہے، یعنی ان حروف کے بیان میں ہے جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَآ شاذہ قسم است، اور وہ 16 قسمیں ہیں۔ ان حروف کی، حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ 16 طرح کے حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَآ شاذہ قسم است، اور وہ 16 قسمیں ہیں، یا یوں کہیں اور ان حروف کی 16 قسمیں ہیں۔ اول حروف تنبیہ، پہلی قسم ہے حروف تنبیہ۔ وَآ سہ است، اور وہ 3 ہیں۔ الا 1، وَأَمَا 2، وَہا 3 ہیں۔ یہ ہیں کیا؟ حروف تنبیہ۔ کیا ہیں یہ حروف تنبیہ؟ تو تنبیہ کرنے کے لیے یہ حروف بولے جاتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسی تنبیہ؟ متکلم اپنے کلام میں ان حروف کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ مخاطب اس چیز سے غافل نہ رہے جو بتائی جانے والی ہے، جو ذکر کی جانے والی ہے۔ اسی لیے حروف تنبیہ ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ متنبہ ہو جائے اور غافل نہ رہے۔ اول حروف تنبیہ، پہلی قسم ہے حروف تنبیہ۔ وہاں سے است، اور وہ 3 ہیں۔ الا، وَأَمَا، وَہا 3 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھیں، ان میں کے پہلے والے جو 2 ہیں، الا اور اما، یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، مفرد کے شروع میں نہیں آتے ہیں۔ بڑی مشہور مثال ہے ایک تو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا ہے حرف تنبیہ ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے ابھی بتایا؟ متکلم اس لیے لاتا ہے تاکہ مخاطب اس چیز سے غافل نہ رہے جو آگے آنے والی ہے، جس کا ذکر ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا متکلم کون ہے؟ کلام فرمانے والا اللہ تعالی ہے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی نے حرف تنبیہ کا یہاں، حرف تنبیہ کو یہاں استعمال کیا تاکہ سننے والے جو بھی ہیں وہ غافل نہ رہیں۔ تو فرمایا الا، خبردار، سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے۔ تو الا اور اما جملے کے شروع میں آتے ہیں۔ اما کا استعمال کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اما قد جاء السلطان المعظم، اما خبردار سلطان معظم تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں۔ اور رہ گیا ان میں سے آخری ہا، تو یہ دونوں پر آتا ہے،
تو یہ دونوں پر آتا ہے، یعنی مفرد پر بھی آتا ہے اور جملے پر بھی آتا ہے، لیکن ہر مفرد پر نہیں۔ ہاں جملے پر بھی آتا ہے، جیسے یا ایھا الناس ایک استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس کے بارے میں فرمایا اہل نحو نے یا ایھا الناس، تو یہاں پر یہ جو ہا ہے یہ تنبیہ والا نہیں ہے، تنبیہ والا نہیں ہے۔ تو الا اما یہ دونوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور ہا جملے میں بھی آتا ہے اور مفرد پر بھی آتا ہے، لیکن ہر مفرد پر نہیں بلکہ اس میں اشارہ میں آتا ہے۔ کس میں؟ جیسے حاذا میں اس میں اشارہ اصل کیا ہے؟ ذا، اور ہا کیا ہے؟ حرف تنبیہ۔ ایسی حاذہ میں ذی اس میں اشارہ ہے اور ہا حرف تنبیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑی سی گفتگو ہم کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ورنہ تو انہوں نے بس یہی شمار کرایا کہ فلاں حروف ہیں اتنے ہیں، کاؤنٹنگ کرا دی، فلاں حروف اتنے ہیں، کاؤنٹنگ کرا دی، گنتی کراتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ تو تیسری فصل حروف غیر عاملہ کے بیان میں ہے، اور ان کی 16 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف تنبیہ، اور وہ 3 ہیں۔ پہلا الا، دوسرا اما، تیسرا ہا۔ الا اور اما جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور ہا جملہ اور مفرد دونوں پر آتا ہے، لیکن ہر مفرد پر نہیں بلکہ اس میں اشارہ پر آتا ہے۔ دوم حروف ایجاب، دوم حروف ایجاب حروف غیر عاملہ کی دوسری قسم ہے حروف ایجاب۔ حروف ایجاب کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، ایجاب کا معنی، تو ان حروف کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے۔ جواب والے حروف یہ کسی نہ کسی بات کے جواب میں بولے جاتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو کسی نہ کسی بات کے جواب میں بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف ایجاب کہا جاتا ہے۔ تو حروف غیر عاملہ کی دوسری قسم ہے حروف ایجاب۔ وآں شش است، اور وہ 6 ہیں۔ نعم و بلا و اجل و ای و جیر و انا، 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا استعمال الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ معنی دیتا ہے، کوئی کچھ معنی دیتا ہے۔ تو حروف ایجاب کتنے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے نعم۔ کیا ہے؟ بڑا مشہور ہے یہ نعم، منہاج العربیہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا نعم۔ تو یہ نعم کس لیے آتا ہے؟ یہ کلام سابق کی تائید کے لیے آتا ہے، کلام سابق کی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو نعم ہے یہ کسی نہ کسی کلام کے بعد بولا جاتا ہے۔ آپ کوئی سوال کریں یا آپ کچھ کہیں تو بعد میں ہی کہا جاتا ہے نعم۔ آپ کہیں اجاز ہے، کیا زید آ گیا؟ تو شیزل کہے گا نعم، یعنی ہاں آ گیا۔ تو نعم کلام سابق کی، جو کلام اس سے پہلے ہوا ہے اس کی تائید کے لیے آتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کیا زید آ گیا اور آپ نے جواب میں کہا کسی نے نعم، تو مطلب یہ ہوگا ہاں زید آ گیا۔ اور اگر کسی نے کہا الم یأتی زید، کیا زید نہیں آیا، اور جواب میں کسی نے کہہ دیا نعم، تو مطلب یہ ہوگا ہاں زید نہیں آیا۔ یعنی جیسا کلام ہے اسی کی تائید یہ کرتا ہے۔ اگر کلام مثبت ہے تو مثبت کی تائید کرتا ہے، منفی ہے تو منفی کی تائید کرتا ہے، جیسا کلام ہوگا ویسی یہ تائید کرے گا۔ تو نعم کلام سابق کی تائید کے لیے آتا ہے، کلام سابق کی جاوید تائید کے لیے آتا ہے۔ و بلا، اور لفظ بلا، یہ بلا کلام سابق جو کہ منفی ہوگا، کلام سابق منفی کی نفی کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ بلا کا استعمال وہاں ہوگا جبکہ اس سے پہلے ایک کلام ہو اور وہ کلام بھی منفی ہوگا، وہ کلام اس کی نفی کو بلا توڑے گا۔ وہاں نفی کی گئی ہوگی تو بلا کیا کرے گا؟ اس بات کرے گا، نفی تبھی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بڑی مشہور مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، سب کو جمع فرمایا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ان سے عہد و پیمان لیا، ارشاد فرمایا الست بربکم، الست قرآن مجید میں ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو منفی ہے کلام، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال بھی استفہام ہے، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو بولے کیوں نہیں، یعنی ایسا نہیں رب نہیں ہے، رب ہے ہمارا۔ قالوا بلا، بلا ہے نا وہاں پر، تو کلام سابق جو کہ منفی ہو اس کی نفی کو توڑنے کے لیے بلا آتا ہے۔ وَأَجَل، اب دیکھیں یہ 4 رہ گئے تو 3 ایک ساتھ ہیں، اجل جیر انا، اجل جیر انا، ای چھوڑ دیں ابھی، اجل، ارے کتاب میں دیکھ کر بولو، اجل جیر اور انا، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، کس لیے؟ تصدیق کے لیے۔ جیسے کسی نے کوئی خبر دی کہ زید آ گیا تو کہیں گے اجل، ہاں ہاں، یا آپ کہیں جیر، ہاں ہاں، انا، ہاں بے شک بے شک، جیسے تقریر کرتی ہے نا کہ غوث اعظم نے اتنے سال کی ڈوبی کشتی نکالی، بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، تو آپ کہیں گے اجل اجل اجل، جیر جیر، عربی میں آپ کہیں گے انا انا انا، ٹھیک ہے؟ تو جو خبریں دے رہے ہوں گے اس کی تصدیق کے لیے، تو اجل جیر انا یہ تینوں کسی خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ اب رہ گیا ای، یہ ای، اس کا استعمال بھی ہوتا ہے تصدیق کے لیے، لیکن کب؟ لیکن اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کچھ کہے تو اس کے جواب میں کہے، جیسے کوئی سوال کرے اجاز ہے کیا زید آ گیا، تو جواب میں کہے ای واللہ، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، ای واللہ، تو یہ ای کا جو استعمال ہوگا قسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ای واللہ، ای کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلے دیکھیں دوسری قسم حروف ایجاب، اور وہ 6 ہیں، نعم اور بلا اور اجل اور ای اور جیر اور انا۔ سوم حروف تفسیر، حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم ہے حروف تفسیر، یہ تفسیر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تفسیر کسی بھی جملے کی، کسی بھی بات کی۔ تفسیر کا لفظ اب تک آپ نے قرآن کے ساتھ سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، درس تفسیر ہوتا ہے، یا فلاں صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں، فلاں مفسر ہیں، فلاں رئیس المفسرین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا، کوئی ایک جملہ ہے اس کی مکمل وضاحت نہیں ہوئی ہے، وضاحت کر دیں تو یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ تو حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم ہے حروف تفسیر، وہ دو است، اور وہ دو ہیں، اے و ان، اے اور ان، کتنے ہیں؟ دو، اے اور ان۔ اے کی مثال جیسے کوئی کہے قطع رزقہ، یا قطع رزق زیدن، قطع رزق زیدن ای ماتا، ای یہ تفسیر ہو رہی ہے، ای ماتا، قطع رزق زیدن، زید کا رزق بند کر دیا گیا، زید کا رزق کاٹ دیا گیا، ای ماتا، یعنی ای ماتا یعنی تم ماتا کا معنی بھی نہیں جانتے ہو، مر گیا، ماتا یموتو، موت کا واقع ہونا۔ قطع رزق زید، یہ ہم نے ایک جملہ بولا، زید کا رزق کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب حرف تفسیر آ رہے ہیں نا، اب ہم نے تفسیر کی، ای ماتا یعنی وہ، اب جب ختم ہو گیا تو رزق بند ہو گیا نا۔ تو حروف تفسیر دو ہیں، ایک ہے اے اور ایک ہے ان۔ اے جیسے کہ مثال ہم نے دی قطع رزق زید اے ماتا، ان کی مثال خود ہی دی انہوں نے، وہ ان کا قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نادیناہ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس میں ان آیا،
وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے اسے ندا دی، تو اسی کی تفسیر کر دی، ان یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم۔ ان آیا یہاں، ہاں تو یاد رکھیں ای جو ہے یہ جملے پر آتا ہے۔ حروف تفسیر کتنے ہیں؟ 2 ہیں، پہلا ای اور دوسرا ان ہے۔ تو ان جو ہے یہ صرف مفرد کے لیے آتا ہے، ان یعنی مفرد کی تفسیر کرے گا یہ، اور اے مفرد پر بھی آتا ہے، مفرد کی تفسیر کے لیے بھی اور جملے کی تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ چہارم حروف مصدریہ، حروف تفسیر کی چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ، حروف مصدریہ۔ تو مصدر کا لفظ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہاں اب ان حروف کو حروف مصدریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف اپنے مابعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں، اپنے مابعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کب ہوتے ہیں مصدر کے معنی میں؟ یہ خود بھی ملیں گے اور ان کے بعد جو فعل ہوگا وہ بھی ملے گا، سب مل کر مصدر کے معنی میں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ رہ جائیں اور ان کے بعد والا فعل ہی مصدر کے معنی میں ہو جائے، یہ بھی ملیں گے، ان کے بعد والا جو بھی جملہ ہوگا وہ سب مل کر مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے انہیں حروف مصدریہ کہا جاتا ہے، مصدر والے حروف۔ کون سے حروف؟ مصدر والے۔ چہارم حروف مصدریہ، چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ۔ وآں سے است، اور وہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ ما وان وانا، ما وان وانا، یہ 3 حرف ہیں۔ کون سے ہیں یہ 3 حرف؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مصدریہ کہا جاتا ہے انہیں۔ دیکھیں وآں سے است، اور وہ 3 ہیں ما وان وانا۔ اب انہوں نے وضاحت کی بھی ہے، ما وان 2 ہو گئے، ان میں سے 2 کا استعمال بتا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ چلو پہلے ہم سے سن لو، ان میں سے ما اور ان یہ فعل میں آتے ہیں، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر۔ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر۔ یہ خود اور ان کے بعد جو فعل ہوتا ہے جس پر یہ داخل ہوتے ہیں وہ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں، وہ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں۔ کون کون آتے ہیں فعل پر؟ ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں، ما اور ان، انا نہیں، ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے مابعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں۔ رہ گیا انا، تو انا فعل پر داخل نہیں ہوتا بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ انا فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے مابعد کے ساتھ ملنے کے بعد مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے بلغنی انا کا قائم، بلغنی مجھے یہ خبر پہنچی، انا کا قائم، یہ جو انا ہے اس میں انا کا قائم، یہ حروف مصدریہ میں سے ہے۔ مجھے خبر پہنچی کہ تو کھڑا ہے، اصل یہ ہے کہ مجھے تمہارے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی، تو یہ مصدر کے معنی میں ہوگا نا، کھڑا ہونا، مجھے تمہارے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی۔ چہارم حروف مصدریہ، چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ۔ وآں سے است، اور وہ 3 ہیں، ما وان وانا۔ ما وان در فعل روند، ما اور ان فعل میں آتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا سا تسامو ہے، جیسا کہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی امام النحو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ علامہ غلام جیلانی میرٹھی کو امام النحو کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، بہت زبردست علم نحو کے جانکار تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چھوٹا ہے، اصل ہے ما وان در فعل روند، ٹھیک ہے، ما اور ان فعل میں آتے ہیں، تا فعل بمانا مصدر باشد، یہ لکھا ہے نا، تا فعل بمانا مصدر باشد، تاکہ فعل مصدر کے معنی میں ہو جائے، تاکہ فعل مصدر کے معنی میں ہو جائے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ فعل مصدر کے معنی میں ہو رہا ہے، یہ خود تو فعل کے ساتھ ملے نہیں، یعنی ان کے بغیر ہی فعل مصدر کے معنی میں ہو جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ان کے ساتھ مل کر فعل مصدر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں یہاں ایک تو واو چھوٹا ہے اور یہ تا نہیں ہے، با ہے، اور اصل عبارت کیا ہوگی؟ وبا فعل بمانا مصدر باشد، اور فعل کے ساتھ یہ خود
فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں. وبا فعل بمانا مصدر باشد, اور یہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں, چاہے ما ہو یا ان ہو. یاد رہے گا؟ تو ایسے ہی یاد کرنا کہ حروف مصدریہ 4 ہیں. حروف چوتھی قسم ہے حروف مصدریہ, اور وہ 3 ہیں, ما اور ان اور انا. ما اور ان فعل میں آتے ہیں اور فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں, اور فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں. اور رہ گیا انا, تو ہم نے بتا دیا کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. پنجم حروف تحدید, 5ویں قسم ہے حروف تحدید. وہاں 4 است اور وہ 4 ہے. اللہ, وحلا, ولولا, ولوما, 4 ہو گئے. یہ کیا ہے؟ حروف تحدید. حروف تحدید کا معنی ہوتا ہے ابھارنا, برانگیختہ کرنا. ابھارنا کسی کام پر ہے تو صحیح نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, ارے بہادر ہے, ہو جائے گا, چل ہمت کر ذرا. ابھارنا, ٹھیک ہے. حروف تحدید, یہ حروف جن کو بیان کیا جو 4 ہیں, اگر یہ مضارع پر داخل ہوں تو یہ تحدید کے لیے ہوتے ہیں, ابھارنے کے لیے, کسی کام پر ابھارنے کے لیے. اگر مضارع پر داخل ہو تو یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تحدید کے لیے. تحدید کا معنی ہوتا ہے ابھارنا. اور اگر یہ ماضی پر داخل ہو تو یہ تندیم کے لیے ہوتے ہیں. کس کے؟ تندیم معنی شرمندہ کرنا, ندامت والا بنانا. ندامت تو جانتے ہوں گے, شرمندگی. تو یہ شرمندگی دلانے کے لیے آتے ہیں اگر یہ ماضی پر داخل ہو, اور اگر مضارع پر داخل ہو تو تحدید کے لیے آتے ہیں, یعنی ابھارنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں, پنجم حروف تحدید, 5ویں قسم ہے حروف تحدید. وہاں 4 است اور وہ 4 ہیں. اللہ, وحلا, ولولا, ولوما. ششم حرف توقع, 6ٹھی قسم ہے حرف توقع. توقع جس کی ہمیں توقع ہو, یعنی امید ہو کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہو جائے گا, اسی امید کو توقع کہتے ہیں. تو 6ٹھی قسم ہے حرف, یہاں حروف نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ حرف کہا. اس سے پتہ لگا ایک ہی ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ کتنا سمیر؟ 1 ہوگا یا 2؟ 1 ہوگا. وَآ قدست, اور وہ قد ہے, وہ اور وہ لفظ برائے تحقیق در ماضی, ماضی میں تحقیق کے لیے آتا ہے. جیسے آپ نے کہا قد اکل زید, تحقیق کہ زید نے کھایا ہے, یا قد اکل زید, بے شک زید نے کھایا. یعنی تحقیق کا معنی پیدا ہو جائے گا, اس میں تحقیق ہو گئی جب قد داخل ہوا. وَآ قدست, اور وہ قد ہے برائے تحقیق در ماضی. اگر ماضی میں آئی ہے تو تحقیق کے لیے ہے, اگر ماضی میں آئے تو وہ برائے تقریب ماضی بحال, اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے بھی, اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے. ماضی قریب قد لگا کر ہی تو بناتے ہیں. ماضی قریب کیسے بناتے ہیں؟ قد لگا کر. تو یہی تو بتا رہے ہیں, وہ برائے تقریب ماضی بحال, اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی قد اگر ماضی پر داخل ہو رہا ہے تو ماضی میں تحقیق کے لیے آتا ہے, تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے, اور ماضی کو یہ حال سے قریب کرتا ہے. ودر مضارع برائے تقلیل, اور قد اگر مضارع میں آئے تو تقلیل کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ یہاں بھی علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان جو نحو کے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں قد تحقیق کے لیے آتا ہے چاہے ماضی پر آئے یا مضارع پر آئے. قد تحقیق کے لیے آتا ہے چاہے ماضی پر آئے یا مضارع پر آئے. ہاں یہ ہے کہ کبھی توقع بھی ہوتی ہے اس میں, کبھی توقع نہیں ہوتی ہے, تحقیق تو ہوتی ہی ہے. ہاں جب یہ مضارع پر آتا ہے تو تحقیق کا معنی تو ہوتا ہی ہے. کبھی کبھی صرف تحقیق کا معنی ہوتا ہے مضارع میں, کبھی تحقیق اور تقلیل دونوں کا ہوتا ہے. تحقیق اور تقلیل دونوں کا ہوتا ہے. جس کا آتا تھا قد یصدق الکذوب, کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے.
تو قد داخل ہوا ہے، یہ تقلیل کا معنی لا رہا ہے۔ تحقیق تو ہے، یہ بات سچ ہے کہ کبھی کبھی قلت کے ساتھ جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے۔ تو قد چاہے ماضی پر داخل ہو یا مضارع پر داخل ہو، اس میں تحقیق کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہاں مضارع پر آئے گا تو تحقیق ہوگی کبھی صرف، کبھی تحقیق اور تقلیل ہوگی، یعنی یہ بتائے گا کہ یہ کام کبھی کبھی ہوتا ہے، اور کبھی تحقیق اور تکثیر ہوگی، یعنی یہ کام کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں مثال ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم کثرت کے ساتھ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے بار بار تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، قد داخل ہے اور نرا مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر قد تحقیق کے لیے بھی ہے اور تکثیر کے لیے بھی ہے۔ تو یاد رہے گا قد چاہے ماضی پر آئے یا مضارع پر تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ایک اور دیکھ لیں، ہفتم حروف استفہام، ساتویں قسم ہے حروف استفہام، وہاں سے است اور وہ ما و حمزہ و حل، بہت آسان بات ہے۔ حروف استفہام کتنے ہیں؟ پہلا جیسے ما اکلتا، تو نے کیا کھایا؟ نہیں، ہفتم حروف استفہام، ساتویں قسم ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ حروف جو استفہام کے معنی میں ہوتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہاں سے است اور وہ تین ہیں، جیسے ما و حمزہ اور حمزہ۔ حمزہ جیسے اجاء زید، جاء زید، کیا زید آیا؟ وحل اور حل، جیسے حل انت عالم، کیا تو عالم ہے؟ حل انت نائم، کیا تو نائم ہے، سونے والا ہے۔ تو ساتویں قسم ہے حروف استفہام، اور حروف استفہام کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ ما، حمزہ اور حل۔ ماں کی مثال آپ نے پڑھا ہوگا منہاج العربیہ میں بھی، کیا؟ مسمک، ما اسموں کا، ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اور حمزے کی مثال اجاء زید، انام زید، اور حل کی مثال حل ضرب زید، کوئی بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اتنا سبق یاد کر